جیسے جیسے دنیا میں اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کی ساخت بدلی، ویسے ویسے ہی جنگوں کا طریقہ کار بھی بدلتا چلا گیا۔ آج کی جنگ 70 سے 80% ٹیکنالوجی کی جنگ ہے۔ جو ٹیکنالوجی میں سیر ہے وہی دشمن پر سوا سیر ہے۔ پاکستان جس ارضیاتی محل وقوع پر موجود ہے، وہاں پاکستان اپنے دفاعی ضرورت سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کم سے کم ڈیٹرنس کو برقرار رکھنے کے ساتھ پاکستان کو ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی دنیا سے آگے چلنا پڑتا ہے۔ معاشی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کم خرچ بالانشین کے ڈاکٹران پر عمل پیرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فضا سے مار کرنے والے نیا جنگی ساز و سامان پاکستان کے ڈرون پروگرام کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے فلیگ شپ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل TALCM اور حربہ اینٹی شپ کروزنگ میزائل HASCM بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان کا فضا سے لانچ کیا جا سکنے والا جنگی ساز و سامان کا پورٹ فولیو چھوٹے سسٹمز کی ترقی کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی مئی میں ملائیشیا میں بین الاقوامی دفاعی ایگزیبیشن ہوئی۔ اس میں پاکستان کے اسلحہ ساز ادارے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز نے بھی شرکت کی۔ اس نمائش میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان نے فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں یعنی ASM کی براق فیملی میں کئی نئے اضافے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ترکی کے بائیکار گروپ کے ساتھ مل کر کیگم V3 کے نام سے ایک چھوٹا ALCM تیار کر رہا ہے۔ ان چھوٹے سائز کے جنگی ساز و سامان کی تیاری ظاہر کرتی ہے کہ فوج پاکستان کا فوکس بغیر پائلٹ اڑنے والے جہازوں یعنی UAV سے فائدہ اٹھانے پر ہے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کم سے کم افرادی قوت کے ساتھ اپنی فضائی نگرانی کی صلاحیت کو بڑھا سکے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان نئے کریو جنگی اور خصوصی مشن کے طیارے حاصل نہیں کرے گا، بلکہ پاکستان مختلف سائز اور صلاحیتوں کے نئے ڈرونز کے ذریعے اپنی فضائی طاقت میں توسیع اور ترقی دینے پر فوکس کر رہا ہے۔ لہٰذا کیگم V3 اور دیگر اثاثوں کی تیاری اور ترقی کو مفید سرمایہ کاری کے وسیع تر تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر سیٹلائٹ کمیونیکیشن، سیٹلائٹ نیویگیشن اور ملکیتی ڈیٹا لنک کے نظام ایسے ہی منصوبوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جنگی اثاثے پاکستان میں ایک مضبوط اور دور رس ڈرون پروگرام کو آگے بڑھانے کی ایک وسیع تر کوشش کا حصہ ہیں۔ پاکستانی ادارہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز دفاعی ساز و سامان کی تیاری سے منسلک ہے۔ اس ادارے نے ابھی حال ہی میں اسٹریٹجک پلانس ڈویژن یعنی SPD کی نمائندگی کرتے ہوئے فضا سے زمین پر مار کرنے والے ASMS کی اپنی براق فیملی میں نئے اضافے کا انکشاف کیا ہے۔ ان اضافوں میں براق 45P اور براق 50P اور براق 25G جیسے اثاثے شامل ہیں۔ براق 45P کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تیاری کے مرحلے میں ہے۔ اس کا کل وزن تقریباً 45 کلو گرام ہے۔ یہ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل ATGM 1.5 میٹر CEPC کم درستگی کے ساتھ 12 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ یہ سیمی ایکٹیو لیزر ہومنگ کی مدد سے آپریٹ ہوتا ہے۔ اس کی 10 کلو گرام وار ہیڈ کی صلاحیت کو بلاسٹ فریگمنٹیشن یا تھرمو براق پے لوڈ کے ساتھ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ براق 50P ٹیسٹنگ کے مرحلے میں ہے۔ اس کا کل وزن تقریباً 50 کلو گرام ہوگا اور اس کی رینج 15 کلومیٹر تک ہوگی۔ لیکن براق 45P کے مقابلے میں براق 50P غالباً 20 کلو گرام وار ہیڈ سائز سے دوگنا ہوگا۔ وار ہیڈ کو بلاسٹ فریگمنٹیشن، اینٹی آرمز اور تھرمو براق پے لوڈ کے ساتھ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ براق 50P کا گائیڈنس سسٹم سیٹلائٹ سے جڑی نیویگیشن INS GPS سویٹ اور سیمی ایکٹیو لیزر ہومنگ کا استعمال کرتا ہے۔ آخر میں ایک براق 25G بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اس کا وزن تقریباً 25 کلو گرام ہوگا اور یہ براق فیملی کا سب سے چھوٹا رکن ہوگا۔ یہ 8 کلو گرام وزنی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ اس کی رینج 14 کلومیٹر تک ہوگی۔ یہ بھی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے سیمی ایکٹیو لیزر ہومنگ سسٹم کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹجک پلانس ڈویژن نے نیسکوم شیپرڈ 2 بلاک 2 اور مستقبل کے شیپرڈ 3 UAVs کو مسلح کرنے کے لیے فضا سے زمین پر مار کرنے والے خوراک سیریز بھی تیار کر لی ہے۔ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز پاکستان صرف UAVs ہی ڈیولپ نہیں کر رہا، بلکہ پاکستانی ساختہ جنگی ساز و سامان کو ویلیو ایڈیشن کے ذریعے ایک برانڈ بھی بنا رہا ہے۔ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز جو جنگی ساز و سامان تیار کرتا ہے، SPD کا ادارہ سپلائی چین میں تیسرے فریق کی مداخلت کے بغیر اپنے کسٹمرز کو بہترین پیکیج کے ساتھ فراہمی میں مدد دیتا ہے۔
ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस यूएवी के साथ इसके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, लाइन ऑफ साइट LOS, रेंज डेटा लिंक और हम आहंग हथियारों के पोर्टफोलियो पर मुश्तमिल एंड टू एंड स्पीड भी पेश करता है। बुनियादी तौर पर एक बड़े ड्रोन बेड़े को चूंकि बड़ी तादाद में गोला बारूद की जरूरत होती है, जबकि पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दत के लिए बड़ी तादाद में इस तरह का गोला बारूद बरामद करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए फौज पाकिस्तान के तीनों बाजू यानी बर्री, फिजाई और बहरी अफवाज भी अपने अपने UAV बेड़े की तरक्की और तोसी पर काम कर रही हैं, क्योंकि इस तरह जंगी साजो सामान का स्टैक तैयार करना मुआशी तौर पर मुफीद है। पाक फिजाइया इस मामले में एक कदम आगे है। पाक फिजाइया ने मौजूदा क़यादत एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सद्दू की सरबराही में अहम पेशरफ्त की है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एयर फोर्स के ज़ैली अदारे नेस्टेक और तुर्की के दिफाई कॉन्ट्रैक्टर बेकार ग्रुप के दरमियान KEGM-V3 की तैयारी का एक मुश्तरका मंसूबा शुरू किया गया है। एक डिजाइन मौक़िफ़ जाहिर करता है कि KEGM-V3 एक छोटा ALCM है। मिसाल के तौर पर इसमें हवा में सांस लेने वाला इंजन और सिंगल पीस उफ़क़ी विंग है। अगरचे बेकार ग्रुप या नेस्टेक ने KEGM-V3 की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन जाहिर नहीं की, ताहम बेकार ग्रुप ने हाल ही में इस तरह के छोटे ALCM का तजुर्बा किया, जैसे केमेनकेश 2 कहा जाता है। केमेनकेश 2 दरअसल 200 किलोमीटर की रेंज और 60 मिनट तक मुसलसल परवाज की सलाहियत रखता है। ये ALCM 20 किलोग्राम वारहेड ले जा सकता है और इसका कुल वजन 70 किलोग्राम है। पाकिस्तान के पास पहले से दस्तयाब तैमूर ALCM के मुकाबले में KEGM-V3 और केमेनकेश 2 जैसे छोटे ALCMs बहुत हल्के वारहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इस सिलसिले में मंतक ये बयान की जाती है कि अगर गोला बारूद हल्का होगा तो इसका निशाना भी दुरुस्त होगा और इससे हदफ को निशाना बनाने के भरपूर मकासद भी हासिल किए जा सकते हैं। ये छोटे हथियार किलाबंद पोजीशनों या बड़े अहदाफ को तबाह करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए, बल्कि इन छोटे ALCM का इस्तेमाल इंतहाई अहम लेकिन छोटे अहदाफ को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा, जिनके लिए बड़े वारहेड्स की जरूरत नहीं होती। जैसा कि अगर दुश्मन की रडार साइट या मुमकिना तौर पर मिसाइल लॉन्चर वगैरह को तबाह करना हो तो फिर ये छोटे ALCM इस्तेमाल किए जा सकेंगे। पाकिस्तान को हर हवाले से नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए ये काविशें एक जानब पाकिस्तान की दिफाई क़यादत के गैर मुतसलसल अज़म को जाहिर करती है, तो दूसरी जानब दुश्मन को वाज़ेह पैगाम भी देती है कि वो आंख फोड़ डाली जाएगी जो पाकिस्तान को बुरे इरादे से देखने की जुर्रत करेगी, और वो गरूर खाक में मिला दिया जाएगा जो पाकिस्तान को लीडर भक्ति से डराने की कोशिश करेगा।